اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مائدہ کا یہ 7واں رکوع جو اب ہم پڑھنے لگے ہیں اور جو حسن اتفاق سے 7 ہی آیات پر مشتمل ہے، یہ بھی قرآن حکیم کے بہت اہم مقامات میں سے ہے، اور اس میں بہت سخت تہدید ہے، تنبیہ ہے، دھمکی ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو کسی آسمانی شریعت پر ایمان کے دعوے دار ہوں اور پھر اس کے بجائے کسی اور قانون کے اوپر اپنی زندگی گزار رہے ہوں۔ قرآن حکیم میں عام طور پر، جیسا کہ میں مختلف مواقع پر نوٹ بھی کراتا رہا ہوں، طویل صورتوں میں کہیں تو 3 آیتوں کے چھوٹے گروپ آپ کو ملیں گے جو بہت جامع ہیں، جیسے سورہ آل عمران کی آیات 102، 103، 104 نہایت جامع ہیں۔ اسی طریقے سے ابھی سورہ مائدہ کے اندر بھی ایک اور مقام آئے گا 3 آیات پر مشتمل، نہایت جامع۔ کہیں کہیں 7 آیتوں پر مشتمل مقامات ہوتے ہیں جو بہت جامع ہیں، جیسے 7 آیتیں سورہ بقرہ کے 5ویں رکوع کی، کہ بنی اسرائیل سے خطاب میں جو ابتدائی انداز تھا دعوت کا، اس کے ضمن میں وہ بمنزلہ فاتحہ ہے۔ اسی طرح یہ مسلمان امتوں کے ضمن میں قانون شریعت کی تنفیذ اور اس کی جو اہمیت ہے، اور اگر اس پر عمل نہ کیا جائے تو اس کا اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں کیا مقام ہے، اس مسئلے پر یہ اہم ترین مقام ہے۔ یہ اس کا یوں سمجھیے کہ ذروۂ سنام ہے۔ انا انزلنا التوراۃ، ہم نے ہی نازل فرمائی تھی تورات، فیہا ھدی و نور، اس میں ہدایت بھی تھی، نور بھی تھا۔ یحکم بہا النبیون، اس کی بدولت یا اس کے ذریعے سے فیصلہ کرتے تھے انبیاء کرام، الذین اسلموا، ظاہر بات ہے وہ تمام جو انبیاء کرام تھے وہ خود بھی اللہ کے فرما بردار تھے۔ للذین ہادوا، ان لوگوں کے درمیان کہ جو یہودی ہوئے، یعنی یہودیوں کے لیے یہ شریعت تھی تورات، اور انبیاء کرام، جیسا کہ میں نے حدیث آپ کو سنائی ہے، کانت بنی اسرائیل تسوسہم الانبیاء، کہ بنی اسرائیل کی سیاست اور حکومت کا معاملہ جو ہے، انتظام و انصرام انبیاء کے ہاتھ میں ہوتا تھا، تو ظاہر بات ہے وہی فیصلے کرتے تھے۔ یحکم بہا النبیون الذین اسلموا، فیصلے کرتے تھے ان کے ذریعے سے وہ انبیاء کے جو خود اللہ کے فرما بردار تھے یہودیوں کے معاملات میں، اور فیصلے کرتے تھے والربانیون، اور جو ان میں درویش ہوتے تھے، اللہ والے ہوتے تھے، علماء ہوتے تھے، علماء حق، والاحبار، اور علماء، ربانیون کہنا چاہیے زیادہ، اللہ والے، یعنی جو صوفیہ ہمارے ہاں مثلا اولیاء اللہ، اور احبار علماء کے لیے ہے۔ بمستحفظوا من کتاب اللہ، بسبب اس کے کہ ان کو نگران بنایا گیا تھا، ان سے حفاظت طلب کی گئی تھی اللہ کی کتاب کی، یعنی اللہ کی کتاب کی حفاظت کا ذمہ دار بنایا گیا تھا علماء کو کہ تمہیں اس کی حفاظت کرنی ہے۔ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ، اور وہ اس پر گواہ تھے۔ فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِی، تو ان سے کہہ دیا گیا تھا کہ تم اللہ سے مت ڈرو، مجھ سے ڈرو، تم لوگوں سے مت ڈرو، مجھ سے ڈرو۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآیَاتِی ثَمَنًا قَلِیلًا، اور میری آیات کو حقیر سی قیمتوں پر فروخت نہ کرو، یعنی تورات ہے، اس کا قانون ہے، اس کے مطابق فیصلے کرو، لوگوں کو پسند ہو یا ناپسند ہو، اس سے بالکل تمہارا کوئی سروکار نہیں ہونا چاہیے، تمہیں تو دیکھنا چاہیے کہ حق کیا ہے۔ اب آ رہی ہے وہ کانٹے والی بات، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، اور جو اللہ کی اتاری ہوئی شریعت اور قواعد و ضوابط کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہی تو کافر ہیں۔ بتوں سے تجھ کو امید ہے، خدا سے نو امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے۔ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ، اور ہم نے لکھ دیا تھا ان کے ذمے، واجب کر دیا تھا ان پر، فیہا، اس کتاب میں، تورات میں، ان نفس بالنفس، کہ جان کے بدلے جان ہوگی، والعین بالعین، آنکھ کے بدلے آنکھ، والانف بالانف، ناک کے بدلے ناک، والاذن بالاذن، کان کے بدلے کان، والسن بالسن، دانت کے بدلے دانت، والجروح قصاص، اسی طریقے سے زخموں کا بدلہ بھی ہوگا برابر کا۔ فمن تصدق بہ فہو کفارۃ اللہ، پھر جو کوئی اس کو معاف فرما دے تو یہ اس کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا، یعنی کوئی شخص قصاص نہیں لیتا، کسی نے اس کا کان کاٹ دیا، اب وہ جواباً کان کاٹنے کا حقدار ہے،
لیکن اگر وہ معاف کر دیتا ہے تو اپنے بہت سے گناہوں کا کفارہ بنا لے گا. یا یہ کہ وہ شخص جس نے جرم کیا تھا جب اسے معاف کر دیا گیا تو پھر اس کے ذمے سے گناہ جو ہے وہ دھل گیا. وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. اب دوسری مرتبہ دہرا کر بات آئی، اور جو فیصلہ نہیں کرتے اللہ کی اتاری ہوئی شریعت کے مطابق تو وہی تو ظالم ہے. اور ظالم یہاں بمعنی مشرک. ان الشرک لظلم عظیم. ایک قانون اللہ کا ہے، ایک قانون انسانوں کا ہے، ایک رواج کا ہے، ایک رومن لا ہے، ایک فلاں ہے، ایک پاکستانی قانون ہے. اب آپ فیصلے کس کے تحت کر رہے ہیں؟ اللہ کے قانون کے تحت یا کسی اور کے تحت؟ گویا کہ اب آپ نے اللہ کے قانون کے ساتھ ساتھ کسی اور کے قانون کو مان لیا، یہی شرک ہے.